بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک تقی عثمانی صاحب کا بیان سنا، رو رو کے دعائیں بھی کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، اور یہودیوں کے لیے بد دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دل بہت زخمی ہے اور صدمہ ہے، یا اللہ یقین کریں انہی کی وجہ سے تو یہ عذاب آ رہے ہیں، انہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ دیوبندیوں کی چوٹی کی تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی، تفسیر شبیر احمد عثمانی، اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو توحید کی کڑاکے کی آیت آئی ہے، انہوں نے اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی اگر سمجھ کر عارضی طور پر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ جب بڑے بڑے علماء اس طرح فتوے دیں تو پھر کیوں نہ عمران خان جیسے سیاسی لیڈر پڑھے لکھے جا کے گن شکر کے مزار پر سجدہ کریں اور کہیں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ پھر امام زامن بنوائیں، یا علی مدد کا پٹا بنوائیں اور پھر کہیں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ پھر مفتی محمود صاحب علی اجویری کی قبر کے اوپر جا کر حلوہ بانٹیں اور پھر کہیں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ پھر مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پروفیسر غفور بری امام جا کر چادر چڑھائیں اور کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ پھر مرد مومن مرد حق رنگون میں جا کے گھنٹہ کھڑکائیں اور کہیں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ پھر بے نظیر اور نواز شریف جا کے ترکے والے پیر سے ڈنڈے اور گالیاں سنیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے بندو، کون کون سا شرک ہے جو ان کا بیان کیا جائے؟ اور پھر علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو اپنے چندے دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے یہ آج امت مسلمہ کی لیڈر ہیں۔ اور پھر طارق جمیل اور طاہر القادری اور فضل الرحمان کا کہنا ہی کیا، خلیل الرحمان کا اور منور سلطان کا، کس طرح انہوں نے ایمان کو توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ اللہ کے بندو، اس وجہ سے امت مسلمہ کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کشمیر میں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، فلسطین میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو ذلت اور خواری ہے۔ ان کے پاس کمانڈو دستے ہیں، ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں اور تیل کے سمندر ہیں ان کے پاس، لیکن عزت نہیں ہے جو عزت ایک مومنوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تمہارے سر بلند رکھے جائیں گے، تم دنیا کی لیڈر بنو گے، امام بنو گے۔ لیکن یہ مومن بننے کی بجائے کوئی بریلوی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، کوئی سلفی بن رہا ہے، کوئی صوفی بن رہا ہے، کوئی جمہوریت کا جھنڈا بلند کر رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلیں؟ کہاں ہے وہ دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی تھی کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا ایک اللہ ہے، اور ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور وتخلؤون ما تعبدون من دونی، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، ان کی 11ویں اور 12ویں کرتے ہو، ان کی میلادیں مناتے ہو، چھوڑو ان کو۔ یہ تمہارے باپ دادا جس راستے پر چلے تھے وہ بالکل نہیں جانتے تھے، ایمان کو توحید کو نہیں جانتے تھے، اور ان کے راستے پر چلو گے تو انہی کے ساتھ پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، بڑا شدید مسئلہ ہے، بڑی شدید آزمائش کے اندر اللہ نے تمہیں ڈالا ہے۔ یہ بات جب تک نہیں اٹھے گی، ایمان خالص نہیں ہوگا، کوئی عمل اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارے روزے، تمہاری تہجد گزاریاں، تراویاں، عمرے اور حج تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے کہ بے ایمانو، ہم نے ایمان کا مطالبہ کیا تھا، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے توحید مانگی تھی، تم نے شرک دیا ہے۔ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء اور صالحین کے ساتھ، تمہارا تعلق مولویوں کے ساتھ ہے، پیروں کے ساتھ ہے، سیاسی لٹیروں کے ساتھ ہے، تو انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر جلتے رہو، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ اس وقت کیا بنے گی؟ یہ سوچ کے ذرا اس کا جواب سوچ لیجئے کہ مرنے کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے۔ کہتے تو ہیں بھائی موت اللہ کے ہاتھ میں، مرنا ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔